أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 18 سے لے کر کے آیت نمبر 22 تک، 18 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 22 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ افطرا کرے. یہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ان کے پروردگار کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور گواہ ان کے لیے گواہی دیں گے کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے. دیکھو اور آگاہ رہو، ظالموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ 18 نمبر کی آپ کے سامنے ابھی پیش کی جا رہی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو سخت ترین ظالم کہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ افطرا کرتے ہیں. افطرا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اپنی طرف سے بنا کر کے کسی کی طرف منسوب کر دینا، یعنی اس نے وہ بات نہیں کہی ہے اور اس کی طرف منسوب کرنا، یہ افطرا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر افطرا پردازی کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت نہیں ہے اس کو شریعت بنانا، یعنی یہ چیز شریعت نہیں ہے اور اس کو شریعت بنانا کہ یہ شریعت ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا پردازی کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا پردازی کی کئی قسمیں ہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے تو اس کو کہنا کہ نہیں یہ حرام ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو کہنا کہ نہیں یہ حلال ہے اور کہنا کہ یہی شریعت ہے. اور اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی، کسی بزرگ، کسی پیر یا کسی آستانے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اور یہ خیال رکھنا کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، ہم کو جو ہے کچھ عطا فرما دیں گے، یا پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ کل قیامت کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفتاری ہوگی تو ہمارے فلاں بزرگ، ہمارے فلاں پیر یا ہمارے فلاں نبی یا پھر فلاں آستانے کے جو بزرگ ہیں وہ اتنا قدرت رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفتاری سے بچا لیں گے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہ سمجھنا. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر افطرا پردازی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ شرک سے بالکل قریب تر ہے یہ. اور ایسے لوگ جو اس طرح کی افطرا پردازیاں کرتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں ان کو رب العالمین کے بارگاہ میں لایا جائے گا، اور جب وہ رب العالمین کے بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کے لیے کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہوگی، کوئی رو رعایت نہیں ہوگی، کوئی نرمی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ گواہوں کو قائم کرے گا اور گواہ ان کے سامنے گواہی دیں گے، ان کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا اور پھر ان کو ان کے کیے کی بھرپور سزا دی جائے گی. اس کے مقابلے میں جو دوسرے مومنین ہوں گے جو اگرچہ گناہ گار ہوں گے لیکن ان کے ساتھ یہ سختی نہیں ہوگی، لیکن جو اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں ایسے گناہ گاروں کے اوپر بڑی سختی ہوگی. اور اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنے سے قریب کرے گا اور اپنا پہلو اس کے اوپر رکھ کر کے تمام لوگوں سے اس کو چھپا لے گا، اور پھر اس کے سامنے اس کے نام اعمال کے دفتر کو کھولے گا اور اس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناتا جائے گا. بندے تو نے یہ گناہ کیا؟ کہے گا کہ ہاں ہم نے گناہ کیا. پھر پوچھے گا کہ بندے تو نے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا کہ ہاں گناہ کیا. اس طرح سے سارے گناہوں کا اعتراف اور اقرار وہ بندہ کرے گا، اور پھر اس کو لگے گا کہ اب میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہے گا کہ دنیا میں بھی میں نے تمہارے گناہ کو چھپایا اور آج بھی تمہارے گناہ کو چھپاتا ہوں. اور اس کے مقابلے میں جو منافقین ہوں گے، اس کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنے والے ہوں گے،
بدعتی اور خرافاتی قسم کے لوگ ہوں گے، ایسے تمام لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ کو قائم کرے گا، اور پھر اس کے لیے کہا جائے گا کہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، گواہ اس دن گواہی دیں گے، اس کے لیے اشہاد کا لفظ آیا ہے۔ اشہاد جو ہے یہ شاہد کی جمع ہے، جیسے صاحب کی جمع اصحاب ہوتی ہے، اور اشہاد جو ہے یہ شہید کی جمع ہے، جس طرح سے شریف کی جمع اشراف ہوتی ہے۔ تو یہ جو اشہاد ہے اس کا مطلب گواہی دینے والا، اور یہ گواہی دینے والے انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے اور کرامن کاتبین بھی ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مجرم جب رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچے گا اور ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جرم کو لائے گا، تو وہ جرم کو دیکھ کر کے آنا کانی کریں گے، ٹال مٹول کریں گے کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ گواہان کی گواہی کو وہ نہیں مانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کے اوپر سل مار دے گا، اور پھر وہ اپنے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے چمڑے اور اس کے جسم کے دوسرے حصوں سے اس کے خلاف گواہی دلوائیں گے، اور پھر اس کے اوپر گواہی قائم ہوگی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاطر خواہ سزا دے گا۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، ویبغونها عوجا، اور دین میں کجروی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آخرت کے منکرین ہیں، یعنی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر افتراء پردازی کرتے ہوئے جو سستے عقیدے انہوں نے تلاش لیے ہیں، خود ساختہ جو باتیں انہوں نے تلاش لی ہے، حلال کو حرام قرار دیا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، انہوں نے اپنے جو ہے پیروں فقیروں مرشدوں کو جو ہے اتنا بڑا مقام دے دیا کہ وہ کل قیامت کے دن ان کو اللہ کے بارگاہ سے، اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ یہ جو سستا عقیدہ جو جھوٹ ہے، یہی جھوٹ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے دین میں کجروی تلاش کرتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کے دن جب آخرت قائم ہوگی اور لوگوں کے اعمال کے تعلق سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ باز پرس کرے گا، وہ کیسے کرے گا، یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے، کلام اللہ میں بیان ہو چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ وہ لوگ ان باتوں کے اوپر جو ہے توجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے جو خود ساختہ باتیں ہیں ان کے اوپر توجہ کرتے ہیں، لہذا وہ لوگ آخرت کے منکرین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد تیسری آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عاجز نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ یضاعف لهم العذاب، ان کو دوگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ لوگ کچھ سننا گوارا بھی نہیں کرتے تھے اور کچھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر افتراء پردازی کرتے ہیں، جو چیز شریعت نہیں ہے اس کو شریعت بناتے ہیں، بدعات و خرافات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں شامل کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عاجز ہے۔ اللہ چاہتا تو اس دنیا میں بھی ان کو سزا دے دیتا تھا، اللہ چاہتا تو دنیا میں بھی ان کو سزا دے دیتا، لیکن یہ دنیا تو دارالعمل ہے۔ اللہ نے بندوں کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ دنیا میں جس طرح کی چاہے زندگی گزارے اور جس طرح کی چاہے اعمال کو انجام دے، اللہ نے ان کو چھوٹ دے رکھا ہے۔ لیکن کل قیامت کے میدان میں جب یہ پہنچیں گے تو اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور ان کو دوہرا سزا ملے گا۔ دوہرا سزا کیسی دوہری سزا ملے گی؟ ایک اس لیے کہ انہوں نے خود اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھا اور ایک برا عقیدہ اور غلط عقیدہ بنایا کہ کل قیامت کے میدان میں جب ہم پہنچیں گے تو ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے ولی اور ہمارے مرشد، ہمارے دیوی اور دیوتا ہم کو بچا لیں گے۔ یہ عقیدہ انہوں نے خود گڑھا، اور پھر اسی عقیدے کو انہوں نے اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنے پیروکاروں کے لیے چھوڑ دیا، یعنی خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ایسے لوگوں کو دوہرا عذاب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ ایک تو ان لوگوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اپنی طرف سے بات شامل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ کو گڑھا،
دوسرا یہ کہ جب یہ لوگ بدعت و خرافات انجام دیتے تھے اور لوگ ان کو سمجھاتے تھے تو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. لوگ ان کو سمجھاتے کہ دیکھیے یہ اللہ کا دین نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, تو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. اور اگر کوئی زیادہ سمجھائے تو اس کو ہی نقصان پہنچانے کے چکر میں پڑ جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس وجہ سے بھی ان کو دوہرا عذاب ملے گا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون, یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا اور کل قیامت کے میدان میں جو کچھ یہ اللہ کے اوپر افطرا پردازی کر رہے تھے سب کو بھول جائیں گے. افطرا پردازی کا مطلب میں نے بتلایا کہ جھوٹ بات اللہ کی طرف کرنا, اور یہاں پر افطرا پردازی سے مراد سستا عقیدہ, وہی سستا عقیدہ جو آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بھی سمجھتا ہے کہ کل قیامت کے دن جنید بغدادی ہم کو بچا لیں گے, کل قیامت کے دن خواجہ معین الدین چشتی ہم کو بچا لیں گے, کل قیامت کے دن فلاں ہم کو بچا لیں گے, چیلا ہم کو بچا لیں گے. جو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں, اور کل قیامت کے میدان میں جب یہ پہنچیں گے اور قیامت کی ہولناکی کے منظر کو دیکھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت عظمیٰ کو دیکھیں گے, اور وہاں پر مجرموں کے اوپر جس طرح سے جرم کو ثابت کیا جا رہا ہے گواہوں کی موجودگی میں, ان تمام باتوں کو دیکھ کر کے جو عقیدہ ان کے دل میں ایک زمانے سے تھا وہ عقیدہ فوراً نکل جائیں گے, بھول جائیں گے وہ عقیدے کو, کہیں گے کہ ہم نے جو عقیدہ سوچا تھا وہ بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا اور کل قیامت کے دن جو یہ افطرا کر رہے تھے سب بھول جائیں گے, جو یہ جھوٹ گھڑ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب کو بھول جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون, یقینی طور پر یہی لوگ گھاٹے میں ہیں. ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور اس حکم کی تعمیل اس نے نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا اور اس حکم کی تعمیل اس بندے نے نہیں کی, اس نے جرم کیا, یقیناً جرم کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور ایک بندے نے اس حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے دوسرے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تعمیل کرنا شروع کر دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فلاں وقت میں 4 رکعت نماز ہے, اب وہ بندہ جو ہے 4 رکعت نماز پڑھنے کے بجائے 5 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیا. یعنی حکم کی تعمیل تو کر رہا ہے لیکن دوسرے طریقے سے کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کر رہا ہے اور اس کو شریعت ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے جو لوگ ہیں یقینی طور پر گھاٹے میں ہیں, اور ایسے گھاٹے میں ہیں کہ ان کو ان کا گھاٹا ان کے آنکھ بند ہونے کے بعد قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا. محترم سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہم تمام انسانوں کو, ہم تمام مسلمانوں کو خاص طور سے یہ نصیحت دی ہے کہ اللہ کی جو شریعت ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے, ہمیں اس شریعت کو بالکل اسی انداز میں ایکسپٹ کر کے عملی زندگی میں لانا چاہیے جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر ہم ویسا نہیں کریں گے یقینی طور پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے ہیں, اور ایسے جھوٹ باندھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سخت ترین عذاب سے دوچار کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.